الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم وأنا خياركم لنسائي وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور حقوق العباد سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. دین جس طرح حقوق اللہ کو فرض کرتا ہے حقوق العباد کو بھی فرض کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پر صرف عبادات کو دین سمجھا جاتا ہے. معاملات اور حقوق العباد اور معاشرت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت بھی کرے اور دنیا کو بھی ٹھیک کرے، تو دنیا دین کے مطابق کرنے کو ہم نہیں سوچتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا ٹھیک کرنا یہ ہے کہ جس طرح رواج اور عرف میں لوگ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کریں. حالانکہ حقوق العباد اس کی اہمیت حقوق اللہ سے بھی ایک لحاظ سے زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر حقوق اللہ میں کسی سے کمی کوتاہی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حق معاف فرما دیتے ہیں. لیکن حقوق العباد میں صرف توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے. جب تک جس آدمی کا حق ہے اس سے معاف نہ کرایا جائے یا اس کو ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوتا.
حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدم قدم پر معاف فرمانے والے ہیں، عفو کریم ہیں، لیکن بندہ معاف کرنے میں بڑا بخیل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی سے بندے کا حق ٹوٹ گیا، بندے کا حق ادا کرنا رہ گیا اور دنیا میں معاف نہ کرا سکا، تو قیامت کے دن پھر اس حق کے بدلے میں انسان اپنی عبادات میں سے بہت سی عبادات دینی پڑیں گی۔ اگر عبادات نہ ہو تو اس کے گناہوں کو گردن پر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے حقوق العباد یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے، اور اسلامی فقہ جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں سے ایک حصہ حقوق اللہ کے احکام ہیں اور 3 حصے حقوق العباد کے احکام ہیں۔ چنانچہ فقہ حنفی کی جو سب سے معروف اور مشہور کتاب ہے کہ جو آدمی بھی عالم بنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ کتاب پڑھے، وہ ہے ہدایہ، اور ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کے اندر عبادات کا بیان ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ پہلی جلد ہے، 4 جلدیں ہیں۔ دوسری جلد سے لے کر چوتھی جلد تک تینوں جلدوں کے اندر معاملات اور حقوق العباد کے مسائل بیان کیے گئے۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اس لیے حقوق العباد کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری مسائل کی حد تک فرض عین ہے، اور پورے مسائل کو سمجھنا یہ فرض کفایہ ہے، علماء کے لیے فرض کفایہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حقوق العباد پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہمارے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، مرید تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عارفی نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ احسان کا درجہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، جس کو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے، اللہ کی طرف اتنی توجہ ہو کہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی توجہ ہو۔ اور اگر اتنی توجہ نہ ہو تو اس سے کم درجہ کم از کم یہ احسان کا ہے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احسان کا درجہ ہے کہ انسان عبادت کرے تو یہ توجہ اور اتنی خشوع خضوع ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پہلے تو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، یہ تو بہت اچھا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن پھر ان سے فرمایا کہ کیا جو احسان کا درجہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اتنا بڑا مقام ہو کہ انسان دل سے یہ سمجھے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ درجہ صرف عبادت میں حاصل ہے، یا جب تم زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت بھی کیا تمہیں یہ درجہ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث میں عبادت کا ذکر آیا ہے، اس لیے صرف نماز میں یہ درجہ حاصل کرنا مطلوب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے میں نے تم سے یہ سوال کیا۔ احسان کا درجہ جو بڑا عظیم مقام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عبادت میں یہ درجہ حاصل ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ جب کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں،
کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کر رہے ہیں یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سب میں انسان یہ تصور کرے کہ میں جب معاملہ کر رہا ہوں تو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، یہ جب حاصل ہو جائے گی تو پھر انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو نہیں ستائے گا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے دل میں اپنے رب کی محبت اور عظمت ہوگی وہ کیسے کسی پر ظلم کرے گا جب اس کے دل میں یہ سوچ ہو۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں یہ سوچ اپنانی پڑے گی۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس سے بھی اونچا مقام ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کو دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا، کتنی عظمت ہوگی۔ تو حقوق العباد کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ حقوق العباد کے اندر ایک تو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد پھر خاص خاص حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور الصاحب الجم کے حقوق ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، سفر میں ہو یا کسی اور موقع پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ جاہلیت کے زمانے میں زیادہ حق تلفی عورتوں کے حقوق میں ہوا کرتی تھی، اس لیے قرآن کریم میں بیویوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح محدثین نے جب حدیث میں حقوق العباد کا باب قائم کیا تو سب سے پہلے انہوں نے باب الوصیت بالنساء کا باب قائم کیا۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی وصیت فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان حقوق کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اور حجۃ الوداع کا جو تاریخی خطبہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اہم امور کو چن چن کر بیان فرمایا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ اور اندیشہ تھا کہ میری امت ان چیزوں میں گمراہی میں مبتلا ہو سکتی ہے اور ان چیزوں کے اندر غلط راستہ اپنا سکتی ہے، اور وہ بہت اہم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چن چن کر بیان فرمایا۔ چنانچہ حقوق العباد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا اور اس کی وصیت فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماتحتوں کے حقوق میں غلاموں اور بیویوں کے حقوق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت سے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے، تو اس سے اولاد پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اور اولاد انسان کی اس کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور جب اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو اس سے معاشرہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے اور معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جب معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے تو دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے باقی جو احکام ہیں قرآن کریم کے اندر، ان احکام کو اس طرح اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ موٹے موٹے احکام بیان فرما دیے اللہ تعالیٰ نے۔ نماز فرض ہے، نماز چھوڑنے پر اللہ نے وعیدیں بیان فرمائی، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن آگے اس کی تفصیلات کیا ہیں، نماز کے اوقات کیا ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟
قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے حج فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی. لیکن ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں چھوٹے چھوٹے جزیات کو بھی بیان فرما دیا اور باریک باریک چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بھی بیان فرما دیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ایک گھر سنورتا ہے اور اس میں حقوق ادا ہوتے ہیں تو اولاد اور نئی نسل پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور جب نئی نسل پر اچھا اثر پڑے گا تو اس کی وجہ سے معاشرہ سنور جاتا ہے. اور جب میاں بیوی کے اندر ہر وقت جھگڑا ہوتا ہے، ہر وقت تو میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اولاد کی تربیت کبھی بھی درست طریقے سے نہیں ہو سکتی. اور جب اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی تو جب وہی اولاد معاشرے میں آگے بڑھیں گے تو اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، جرائم کی کثرت ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. آج کل اس کی ضرورت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ طلاق کی اتنی کثرت ہے کہ اگر آپ عدالت میں اور کچہری میں جائیں تو وہاں سینکڑوں معاملات یہی طلاق کے اور خاندانی بگاڑ کے آپ کو ملیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ہدایات اور نصیحتیں معلوم نہیں ہیں جو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور وہ ہمیں قیمتی سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی نصیحتیں اور ارشادات معلوم نہیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اگر وہ معلوم ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے بیویوں کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ایک قانون بیان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو. اور پھر خوش اسلوبی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گے اس کی تشریحات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں آپ کے عملی نمونے میں ہمیں ملتی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نیکی اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایک جگہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے تمہارے اوپر جس طرح تمہارا ان کے اوپر حق ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گھروں میں رکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جیسے کسی جانور اور حیوان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس سے کام لو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حق نہیں سمجھا جاتا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں مبعوث ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں معاشرے کو تنبیہ فرمائی اور عورتوں کے حقوق ایسے امت کو سمجھائے کہ وہ امت کہ جو جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتی تھی اب وہی امت اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر رہی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ایسے کر رہی ہے کہ جس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں ملتا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو. اگر ہمارا باپ یا ہمارا دادا مر رہا ہو اور مرنے سے پہلے وصیت کر جائے تو جب ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کی وصیت کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دادے کی وصیت ہے، اس طرح کرو، چنانچہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو باپ دادا کے ساتھ محبت تو بہت بعد کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہماری محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت ہے یہ کہ تم اپنی عورتوں اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اور اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں. وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي اور میں
تم سب سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ میں امت میں تمام افراد جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب سے اچھا سلوک اپنے بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی نکاح کے اندر 9 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے اس نے سلوک فرمایا؟ فرمایا جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے تھے آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پوری زندگی کبھی کسی بیوی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور پھر میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ وہ تعلیم سمجھ جائیں تو پھر اس جھگڑے کے دوران اس کی اصلاح کیسے ہوگی، جھگڑے سے کیسے نمٹا جائے گا، اور جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی جڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، کہ یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهَا، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی چیز اور ٹیڑھا پن اس حصے میں ہوتا ہے جو پسلی کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرد اور عورت کی فطرت میں فرق رکھا ہے، ان کی پیدائش اور فطرت میں فرق ہے۔ مرد کے اندر اور صلاحیتیں ہیں، عورت کے اندر اور صلاحیتیں ہیں۔ مرد جس طرح کام کرتا ہے یا جس طرح زندگی گزارتا ہے، عورت 100% اس کے مطابق نہیں گزار سکتی، اس لیے کہ اس کی فطرت الگ، اس کی فطرت الگ ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو جو پسلی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت کو اپنے مزاج کے مطابق 100% بناؤ گے اور یہ سمجھو گے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح وہ ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ اس طرح وہ ہو تو نہیں سکتی لیکن وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو فرمایا کہ کسرتھا، تم اس کو توڑ دو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تم ان سے فائدہ اٹھاتے رہو اس حال میں کہ وہ اسی طرح ٹیڑھی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح میری بیوی بن جائے 100%، ایسے ممکن نہیں۔ اگر وہ ایسے چاہے گا، زور ڈالے گا، تو وہ اپنے رشتے کو توڑ دے گا، اور توڑنا جو ہے وہ طلاق دینا ہے اور ازدواجی زندگی ختم کرنا ہے۔ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے جھگڑے کی جو رگ ہے وہ ہمیں پکڑ کر بتا دی کہ یہ رگ ہے، اور وہ رگ یہ ہے کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں اسی طرح عورت بن جائے، اور جب وہ نہیں بنتی آپس میں اخلاق کے اندر اور فطرت میں چونکہ مناسبت نہیں ہوتی تو اس لیے وہ اس کو توڑ دیتا ہے اور پھر طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ازدواجی زندگی میں عفو و درگزر، معاف کرنے اور چشم پوشی کرنے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو اور اس سے کام لو۔ فاعفو واصفحوا، اللہ نے فرمایا معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل انسان اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں کو کھلا چھوڑ دے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو، مرد کو اللہ نے اپنی بیوی کا حاکم بنایا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت پر اس لحاظ سے فضیلت دے دی کہ وہ ازدواجی زندگی میں امیر ہے، حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔
اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد اپنی بیوی پر مال خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ حاکم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس حاکم ہونے کو اور اس نگرانی کو اور گھر کے چلانے کو اس انداز سے چلانا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس سے درگزر کرنا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث میں جو فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نقص بیان کر دیا، اور بعض پھر عورتوں کو اس کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورتوں کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت بیان فرمائی ہے۔ کسی چیز کی جو خوبصورتی ہے بعض اوقات وہ ٹیڑھا ہونے میں ہوتی ہے، جیسے پسلی ہے تو اس کے ٹیڑھا ہونے میں یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے، اگر اس کو سیدھا کریں گے تو پھر تو وہ ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ پھر پلستر کے ذریعے اس کو اسی طرح ٹیڑھا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہی یہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ ازدواجی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ ایک مومن دوسرے مومنہ عورت کے ساتھ بالکلیہ نفرت نہ کرے۔ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک عادت اس کی بری لگتی ہے تو دوسری عادت اس کی اچھی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے۔ عام طور پر جب مرد اور بیوی میاں بیوی کے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہوتی ہے، اب وہ جب عادت ناپسند ہے اس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر وہ چنگاری آگ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ گھر جل جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی ایک عادت اچھی نہیں لگ رہی تو اب اسی عادت کو لے کر مت بیٹھ جاؤ، اسی خرابی کو لے کر یہ نہ سمجھو کہ بس یہ تو بالکل ہی خراب ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک شخص کی ایک عادت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے بس یہ تو برا ہی ہے کیونکہ اس میں یہ عادت ہے، حالانکہ اس میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہے، اچھائیاں ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان بھی اس سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ جب کسی کی گھر والوں کی ایک عادت بری ہے بس وہ اس کے دماغ میں بار بار وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو اتنی بری ہے، یہ تو بس خراب ہی ہے، اس کو تو جدا ہی کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک عادت بری ہے تو سینکڑوں عادتیں اچھی بھی ہیں، ان کو دیکھو۔ چنانچہ جب ان کو انسان دیکھتا ہے تو اس سے پھر انسان کے ازدواجی زندگی میں ایک اصلاح پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم اپنی عورتوں کے اندر کوئی ایک چیز ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند نہ کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ ایک چیز کو تم پسند نہیں کرتے، ان کی عادات کی وجہ سے طبیعت نہیں لگتی، لیکن یہ تصور کرو ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑی خیر ہو میرے لیے، ہو سکتا ہے اسی بیوی سے میری ایسی اولاد ہو جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ جو بیویوں کے حقوق کا مضمون ہے یہ کافی لمبا ہے، انشاءاللہ آگے 2-3 جمعوں تک یہ مضمون چلتا رہے گا، اور بہت زیادہ اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے میں بہت بڑی غفلت اور ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں پر طلاقیں دی جا رہی ہوتی ہیں اور گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا